اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1984 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التطفیف کی آیت 25-26 سے ہو رہا ہے، 83/26۔ بات چلی آ رہی تھی رحیق مختوم کی، سربہ مہر شراب کی بوتلیں جسے آپ کہیں، اور میں آغاز سخن سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہی کرتا ہوں کیونکہ نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی وضاحت تفصیل طلب ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ متعدد درسوں میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، جنت کی تفصیلات کا بیان تمثیلی انداز میں ہوا ہے۔ تشبیہات، استعارات، تمثیلات کے طور کے اوپر تو قرآن نے خود کہا ہے مثل الجنت اللاتی۔ تشبیہی آیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، استعارات ان دونوں کے نام کا نہ ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں نثر کی تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، قرآن سے پہلے شاعری تھی اور بھرپور شاعری تھی۔ اس شاعری میں بھی اور خود عربی معاشرے میں بھی قوت، جوش، حرارت، حدت، اس کے لیے شراب کا استعارہ استعمال ہوتا تھا۔ شراب ویسے ہی عام استعمال ہوتی تھی، وہ تو سارا معاشرہ شراب کے مٹکوں میں گویا ڈوبا ہوا تھا، اور ویسے ساری دنیا میں ہی شراب کو قوت، جوش، حدت، حرارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ادب میں ہر مقام پہ یہی چیز آتی ہے، اور عربوں کے ہاں ہی کیا، اور وہاں سے جو یہ شاعری نکلی ہے تو ایران کے راستے ہوتی ہوئی ہمارے ہاں پہنچی، تو اس سے یہ گویا شراب کی ندیوں میں سے ان کی کشتیاں یہاں تک آئیں۔ اپنی شاعری کو لٹریچر سمیت میں کہوں گا، لیکن شاعری بالخصوص اس کو اگر آپ نچوڑیں تو 90% اس میں سے شراب ٹپکے گی، اور شراب ایک انقلاب آفرین استعارے کے طور پر 100 سالہ دور چرخ تھا، ساغر کا ایک دور نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی۔ اس موضوع بھی اگر میں آپ کے سامنے شیخ شروع کر دوں تو شام پڑ جائے، لیکن یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے بتانا کہ شراب سے یہ مفہوم کیا لیتے تھے۔ یہ جاں فضا ہے بادہ، جس کے ہاتھ پہ جام آ گیا سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئی۔ اور عربی شاعری تو پھر پوچھئے نہیں کس کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا۔ عربوں کے ہاں ذکر ہو شراب کا، زبان ہو عربی کی، اور شاعر ہوں عہد جاہلیہ کے، تو پھر تو پوچھو نہیں، شعر سنتے سنتے نشہ چڑھ جاتا آدمی۔ دوسری طرف اسلام کو اگر آپ دیکھیے تو یہ ضعف و ناتوانی، بے کسی اور بے بسی، محکومی اور محرومی، غربت اور افلاس، پژمردگی، افسردگی، یاس اور ناامیدی کا مذہب نہیں ہے۔ یہ تو قوت و اقتدار، شوکت و حشمت، عزت و وقار، غلبہ اور سطوت، حکمرانی اور جہاں کا دین ہے۔ تو اس دین کے لیے بھی استعارہ شراب ہی کا سب بہتر ہو سکتا ہے۔
تو قرآن نے جہاں جہاں جنت کی شراب کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں استعارہ ہے اس دین کی شوکت اور حشمت اور غلبہ اور اقتدار کا، یعنی وہ نظام، وہ حقائق، وہ تعلیم جس سے عروق مردہ میں خون زندگی دوڑ جائے، اقبال کے الفاظ میں۔ تو جہاں جہاں قرآن میں شراب کا لفظ، شراب کے تو معنی عربی زبان میں ہر پینے کی چیز کے لیے ہے، وہ کولڈ ڈرنکس کے لیے بھی شراب کا ہی لفظ اب استعمال ہو رہا ہے، پینے کی چیز، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن خود جو شراب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ الفاظ بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب استعارے کے طور پہ ہے، تمثیل کے طور پہ ہے، تشبیہ کے طور پہ ہے۔ مقصد اس سے اسلام کے دین کی شوکت اور حشمت، قوت اور اقتدار کا اظہار ہے یہ، یعنی اس دین کے علم برداروں کو ایسا ہونا چاہیے، ان کی رگوں میں اس قسم کا خون دوڑنا چاہیے جس میں حدت اور حرارت ہو، جیسا شراب سے پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز۔ یہاں ہے یسقون من رحیق مختوم، رحیق عربوں کے ہاں خالص شراب کو کہتے تھے، شراب کی ایک خال قسم تھی، پھر مختوم، سر بمہر، یہ کہتے ہیں شراب والے کہ اگر ہوا لگ جائے تو اس کی تندی اور تیزی میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک تو قرآن نے شراب کو کہا ہی طہورا، پاکیزہ، جس میں کوئی کسی قسم کی آمیزش، غلط آمیزش نہ ہوئی ہو، خالص پورا توحید کا دین۔ پھر اس کے بعد وہ جن بوتلوں میں بند ہے وہ سر بمہر سیل کی ہوئی، قرآن نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، یہ وہ مہر ہے جو خدا نے خود ان بوتلوں کے اوپر لگا دی ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے الفاظ، اوراق، صفحات کے پیکروں کے اندر خدا کا کلام ہے، یہ تو وہ شراب ہے، اور یہ جو الفاظ یا اس کا یہ مادی پیکر ہے جسے ہم قرآن کا نسخہ کہتے ہیں، یہ وہ بوتل سمجھ لیجئے۔ تو اس کی حفاظت خدا نے اپنے ذمے لی، تو استعارتاً کہا کہ وہ رحیق، وہ خالص شراب جس پہ مہر خود خدا نے لگائی، اور وہ مہر بھی کیونکہ قوت اور طاقت کا استعارہ ہے، غلبہ اور استیلاء کا، شوکت اور حشمت کا استعارہ ہے، وہ مہر بھی مشک کی لگائی ہے، جسے ہم مشک کہتے ہیں نا، عربی میں مسک کہتے ہیں اس کو۔ یہ یونانی طب میں ہمارے ہاں ایک دوائی ہوتی تھی، دواء المسک، اب وہ مشک ہی نہیں ملتی تو مسک کیا ہو، ہن تے مشکاں بدیاں ہوئی ہوندیاں۔ تو اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی اس چیز کی ہے کہ جو یونانی طب میں یہ مسک جو تھی یا مشک جو تھی بڑی تیز چیز ہوتی تھی۔ یہ ہمارے یہاں کے حکیم اجمل خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بند شیشی کے اندر خالص مسک کو یہ کرتے یا واسکٹ کی اس جیب میں نہیں رکھنا چاہیے جس کے نیچے قلب ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی شے جو ہے سیل اس کی لگی، ایک تو وہ رحیق ہے، پھر وہ مختوم ہے، پھر اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی مسک کی ہے، مشک کی ہے۔ تو یہ پورا استعارہ ہے اسلام کے نظام کی اقتدار اور قوت اور حشمت اور شوکت کا۔ ضمناً یہ مختوم، یہ جو بات چلتی ہے نا ہمارے ہاں خاتم النبیین کے، یہ خاتم النبی تے کے زبر کے ساتھ، تے کے زیر کے ساتھ باسیں ہیں،
سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے یہ خاتم یہ الفاظ جو ہیں اردو ترجمہ ان کا مہر کر دیا جاتا ہے، اور مہریں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک تو وہ انگریزی میں ایک تو سٹیمپ ہوتی ہے، ایک سیل ہوتی ہے۔ تو سٹیمپ تو وہ ہے کہ جس کو مہر آپ نے، وہ مہر ہی ہے اردو میں، اس کے لیے لفظ ہی دوسرا نہیں ہے، وہ لگا دیا تو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں آپ کسی چیز کو، وہ سٹیمپ لگانے سے یہی کہتے ہیں کہ صاحب اس کے نیچے اپنی سٹیمپ لگا دیجئے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا، سیل کے معنوں میں یہ خاتم قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، سٹیمپ کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے درخواست پر مہر لگ گئی رسول اللہ کی، وہ نبی بن گیا۔ اصل چیز تھی کہ نبوت کے فہرست کے اوپر جو سیل لگ گئی رسول اللہ کی، اب اس میں اضافہ ہی نہیں ہو سکتا، قرآن نے تو مختوم خود کہہ دیا ہے۔ تو مختوم، جب قرآن مختوم ہو گیا، نبوت خود مختوم ہو گئی، اس اعتبار سے سیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سٹیمپ نہیں ہے۔ ضمن بات آ گئی، مختوم۔ پھر قرآن نے اس استعارہ اور تشبیہ کے بعد بھی ذہنوں کو صاف کیا ہے کہ کہیں یہی شراب نہ سمجھ لی جائے، اور شراب کی ایک ہی خصوصیت جو ہے تندی اور تیزی اور سرکشی اور قوت، وہی نہ سمجھی جائے۔ اب اس شراب جو ہے یہ وہ پینے والے شراب میں کچھ ملاتے ہیں، عام طور پہ کہتے ہیں سوڈا ملاتے ہیں، یہ کچھ بھی قرآن نے بھی اس کے اندر ملایا ہے، اور کس طرح سے اپنے نظام کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ توازن برقرار رکھتا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت ہے، تندی و تیزی بھی ہے، رحماء بینہم بھی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے جہاں کہیں ذرا اس معیار یا سٹینڈرڈ سے سرکشی اور قوت اونچی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ اس شراب میں ہم کافور ملا دیتے ہیں۔ طب یونانی والے جانتے ہیں اور یہ معلوم ہے لوگوں کو، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جس چیز کی حدت کو کم کرنا ہو اس میں کافور ملا دیتے ہیں۔ ویسے عربی زبان کا یہ لفظ ہی کسی چیز کو دبا دینے کے معنی میں آتا ہے نا جی۔ کفر تو ہوتا یہ ہے کہ وہ شرف انسانیت کو دبا دیتا ہے، تو کافور اس حدت کو، عجیب چیز ہے یہ زبان عربوں کی، فنا نہیں کرتا اس حدت کو، جو تیزی آ گئی ہوتی ہے اس کو ذرا سا دبا دیتا ہے، اور اگر وہ اس معیار سے حدت اور تندی اور تیزی اور قوت ذرا کم ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اس میں زنجبیل ملا دیتے ہیں، ادرک کی ملونی اس میں ہو جاتی ہے۔